لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि ये जो मुशरिकीन आपसे ईरान दुरान के बेकार सवालात कर रहे हैं और आपको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो न दें, आप इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान न दें और इनके सवालों की वजह से परेशान न हो, बल्कि वतलु मा ऊहिय इलैक मिन किताब रब्बिक, जो कुरानुल करीम आपके परवरदिगार की तरफ से आपके ऊपर वही किया जा रहा है, आप इस कुरानुल करीम की तिलावत करते रहिए, आप इस कुरानुल करीम के मफहूम को, इसके मानी को समझते रहिए और इस पर अमल करते रहिए और इन पर बिल्कुल ध्यान न दीजिए जो इसे बदलने की कोशिश करना चाहते हैं। ला मुबद्दिल लिकलिमाती, वो लाख कोशिशें कर लें, कुरानुल करीम के आयात को, इसके अहकाम को, अल्लाह ताला के फैसलों को वो बदल नहीं सकते। ला मुबद्दिल लिकलिमाती, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकाम उतारे हैं, अल्लाह ताला ने जो आयात उतारी हैं, अल्लाह ताला के अहकाम को और उसकी आयात को सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं बदल सकता। ला मुबद्दिल लिकलिमाती, अल्लाह ताला ही इसके बदलने पर कादिर है, अल्लाह ताला ही इसमें तब्दीली करने के ऊपर कादिर है।
ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے لا مبدل لکلماتی، یعنی یہ جو گنہگار ہیں، یہ جو کافر ہیں، یہ جو نافرمان ہیں، ان نافرمانوں کے لیے، ان گنہگاروں کے لیے، ان کفار کے لیے، ان مشرکین کے لیے، یہ آپ کے مذاق اڑانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عذاب متعین کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ دین کا مذاق اڑانے پر، اے نبی جی آپ کا مذاق اڑانے پر، آپ کی شان میں گستاخی کرنے پر، کفر اختیار کرنے پر، اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر اللہ نے جو عذاب متعین کیا ہے، یہ عذاب ان پر آ کر رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے متعین کیے ہوئے عذاب کو ہٹا سکے۔ اس لیے آپ ان کی ذرا پرواہ نہ کیجیے۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو منصب دیا ہے نبوت کا، اور اس منصب کا کام یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیے۔ تو بس آپ جو ہیں فرض منصبی کو ادا کرتے رہیے اور یہ قرآن الکریم ان کو سناتے رہیے۔ جو مانیں گے وہ نفع میں رہیں گے، جو نہیں مانیں گے وہ نقصان اٹھائیں گے، اور نہ ماننے کے اوپر جو نقصان آئے گا کوئی بھی اس کو ہٹا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، قرآن کے نہ ماننے پر، اللہ کے احکام کو نہ ماننے پر، کفر اور شرک کو اختیار کرنے پر، نبی جی آپ کا مذاق اڑانے کے اوپر، پھر ان پر جو عذاب آئے گا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، پھر ان کے لیے کوئی چھپنے کی جگہ نہیں بچے گی، پھر ان کے لیے کوئی بچنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کوئی بھی اللہ کے عذاب کو بدلنا چاہے گا نہیں بدل سکے گا، ہٹانا چاہے گا نہیں ہٹا سکے گا۔ وہ لوگ جو حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں، پھر ان کے لیے دنیا میں کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ وہ لوگ جو دین کو اپناتے نہیں ہیں، پھر اللہ ان کی پکڑ کرے گا، تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ان کو کوئی بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ کے وفادار ہیں، جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہاں، جو اللہ کے احکام پر چلنے والے اور نبی جی آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ کا اتباع کرنے والے ہیں، تو پھر ان کے لیے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا۔ باقی جو اس کا انکار کرتے ہیں وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، ان کے لیے تو کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے نبی جی، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا پابند بنائیے جو اپنے پروردگار کو صبح اور شام پکارتے رہتے ہیں اور اپنے پروردگار کی رضا جوئی کے لیے نیک اعمال میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ ان سے اپنی آنکھوں کو مت پھیریے، دنیا کی رونق کو چاہتے ہوئے، اور جن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہیں ان کی پیروی نہ کیجیے، اور ان کی بھی پیروی نہ کیجیے جو خواہشات کا اتباع کرتے ہیں
اور وہ اپنے کام میں حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے اصحاب کہف کا قصہ ہم نے جس پس منظر میں سنا کہ مکہ کے مشرکین نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے آ کر مدینہ کے یہود علماء کے کہنے سے کچھ سوالات کیے تھے۔ اسی طریقے سے مکہ کے مشرکین الگ الگ موقعوں پر پیارے آقا علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر ایسی ہی قسم کی پریشان کرنے والی باتیں اور پریشان کرنے والے سوالات اور مانگیں آپ علیہ السلام کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، عیینہ بن حصن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پاس اس وقت میں اکثر مجلس میں بیٹھنے والے غریب، نادار اور مسکین قسم کے صحابہ ہوتے تھے، جن کا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہوتا تھا، جن کی کوئی بڑی زمینیں نہیں ہوتی تھی، جن کے جانوروں کے بڑے بڑے ریور نہیں ہوتے تھے۔ ایسے ہی نادار قسم کے صحابہ مسکین آپ کی مجلس میں ہوتے تھے۔ تو یہ عیینہ بن حصن ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ مجلس میں ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں پیارے آقا علیہ السلام کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی جن کے حالات سے ہم واقف ہیں، اصل میں تو یہ عرب کے رہنے والے نہیں تھے، یہ تو حق کی تلاش میں اپنا وطن فارس کو چھوڑ کر آئے تھے۔ اس وقت کا ایران، اسے چھوڑ کر حق کی تلاش میں آئے تھے۔ راستے میں لوگوں نے غلام بنا کر آپ کو قید کر لیا اور غلام بنا کر بیچ دیا، اور آپ غلام بنا کر بیچے گئے تو آپ کا تو سب کچھ راستے میں لٹ گیا، الٹے کہ آپ غلام بنا دیے گئے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی نادار اور مسکین قسم کے صحابہ میں تھے۔ ان کے پاس بدن پر اوڑھنے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میں یہ عیینہ بن حصن آیا، ایک چھوٹی سی چادر ان کے بدن پر تھی بس، اور کوئی کپڑا نہیں تھا ان کے پاس، اور گرمی کا موسم جس کی وجہ سے بدن پر سے پسینہ بھی بہہ رہا ہوتا ہے اور پسینے میں ایک قسم کی بدبو بھی آتی ہے۔ تو یہ سلمان فارسی پیارے آقا علیہ السلام کے پاس اس حال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ عیینہ بن حصن قبیلہ مدر کے بڑے سرداروں میں، مکہ کے بڑے اونچے خاندانوں میں پیارے آقا علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، حضرت سلمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ان لوگوں کی وجہ سے آپ کو گھن نہیں آتی؟ کیا ان جیسوں کی وجہ سے آپ کو بدبو محسوس نہیں ہوتی؟ کیوں آپ ایسوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہو، اپنے قریب بٹھاتے ہو؟ یا کم سے کم جب ہم جیسے بڑے سردار آئیں تو ان کو اپنے پاس سے الگ کر دیا کرو اور ہمیں خاص طور پر اپنے پاس بٹھایا کرو۔ عیینہ بن حصن کہنے لگا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ قبیلہ مضر عرب کا بڑا خاندان ہے اور عرب کے سرداروں کا خاندان ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے، قبیلہ مضر والے ہم سردار مسلمان ہو گئے تو ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، تو اس کی وجہ سے اسلام کو طاقت مل جائے گی اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ تو ایک کام کیجئے، ایسے لوگوں کو اپنے پاس مت بٹھائیے، ہمارے لیے ایک خاص جگہ بیٹھنے کی بنائیے تاکہ ہم مسلمان ہو جائیں
اور سارے سردار مسلمان ہو جائیں گے تو پھر ان کی قوم بھی مسلمان ہو جائے گی اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی. تو ان کو ہٹا دیں اور ہمارے لیے الگ جگہ بنا دیں. یہ عادت درخواست کی. ایک روایت میں آتا ہے کہ امیہ بن خلف یہ پیارے آقا علیہ السلام کے پاس آیا. یہ بھی عرب کے بڑے سرداروں میں سے. اور پیارے آقا علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ یہ فقیر قسم کے لوگوں کو اپنے پاس کیوں بٹھاتے ہو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو قریش خاندان سے اور قریش سرداروں کا خاندان، تو یہ فقیر قسم کے لوگوں کو اپنے پاس جگہ کیوں دیتے ہو؟ آپ اپنے پاس سرداروں کو بٹھائیے، سرداروں کو اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ دیجیے. تو یہ امیہ بن خلف سردار نے یہ درخواست کی. اللہ تعالیٰ کو ان کفار اور مشرکین سرداروں کی باتیں اور ان کی یہ درخواست، ان کی یہ مانگ بہت ناپسند گزری. اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن الکریم میں ان آیات کا نزول فرمایا. اے نبی جی خبردار، ان سرداروں کی باتوں میں مت آئیے، ہرگز ان سرداروں کی باتوں کو نہ سنیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. بلکہ یہ فقیر، محتاج، مسکین قسم کے جو صحابہ اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، رات اور دن اللہ کو یاد کرنے والے، اپنے آپ کو انہی کے پاس بیٹھنے کا پابند بنائیے اور ایسے سرداروں کی باتوں میں بالکل نہ آئیے. اللہ تعالیٰ نے گویا اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی دیدار کی خواہش رکھتے ہیں، یہ مکہ کے مشرکین، یہ سردار، انہیں تو اللہ کے بارے میں کسی چیز کی کچھ پڑھی ہی نہیں ہے، بس آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ کے پاس جو بیٹھنے والی جماعت ہے وہ کیسے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کی دیدار کی تمنا رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ رب العالمین کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے شوق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن الکریم کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حلال اور حرام کی پہچان رکھتے ہیں اور حقوق کو پہچان کر اسے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اے نبی جی، اس قسم کے لوگ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ان کو اپنے پاس بٹھائیں اور آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں، نہ کہ وہ شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، پریشان کرنے والے، الجھنیں پیدا کرنے والے، آپ کا مذاق اڑانے والے سردار، وہ مستحق نہیں ہیں، وہ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں اور ان کے لیے بیٹھنے کی الگ جگہ بنائیں اور یہ غریب قسم کے صحابہ کو آپ سے جدا کریں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے گویا اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بھلے یہ عبادت کرنے والی مخلصین کی جماعت کے پاس دنیا نہیں ہے، دنیا کی جاہو جلالی نہیں ہے، ان کے پاس دنیا کی شان و شوکت نہیں ہے، ان کے پاس دنیا کی سرداری نہیں ہے، جیسے حضرت عمار ہے، حضرت سہیب ہے، حضرت بلال ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں. یہ بالکل بیچارے ایسے صحابی ہیں جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، پیروں میں پہننے کو جوتے نہیں، ٹھنڈ سے بچانے کے لیے کپڑا نہیں، گرمی سے بچانے کے لیے کپڑا نہیں،
بھلے وہ اس قسم کے مسکین صحابہ ہیں لیکن وہ اللہ کی عبادت میں مخلص ہیں، پابند ہیں۔ اس لیے اے نبی جی آپ اپنے آپ کو ان کے پاس بیٹھنے کا پابند بنائیے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے پاس پڑھنے والی ایک مخصوص جماعت تھی جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ مختلف اوقات میں مختلف ان کی تعداد رہتی تھی، ان کی کل تعداد 700 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات انہی کے بارے میں اتاری ہیں۔ یہ اصحاب صفہ کی جماعت، ان کی نہ کوئی کھیتی باڑی تھی، ان کے نہ کوئی جانور تھے، ان کی نہ کوئی تجارت تھی، بس وہ چبوترے کے اوپر پڑے رہتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس کہیں سے کچھ صدقہ آ جاتا، وہ مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں 2 ستونوں کے درمیان میں ایک رسی کے اوپر لٹکا دیا جاتا، اسی کو کھا لیتے۔ یا کوئی ہدیہ آ جاتا تو پیارے آقا علیہ السلام اپنے ساتھ ساتھ اس ہدیے میں انہیں بھی شریک فرما لیتے۔ یہی ان کا گزارا تھا، اور کوئی دنیاوی اسباب ان کے پاس زندگی کے گزارے کا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں یہ آیات اتاری ہے کہ آپ کے پاس بٹھانے کے اور آپ جن کے پاس بیٹھیں اس کے لیے ایسے لوگ زیادہ مستحق ہیں جو بالکل اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اصل عزت، دنیا کی اصل عزت، آخرت کا اصل مقام مادی خوشحالی اور سونے چاندی کے سکوں میں نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کی اصل عزت، اصل مقام مادی خوشحالی یعنی دنیاوی اسباب کی فراوانی، جس پر یہ عرب کے سردار ناز کرتے تھے، اس میں نہیں ہے، سونے چاندی کے سکوں میں نہیں ہے۔ اصل خوشحالی اللہ تعالیٰ نے ایمان، تقوی اور اعلیٰ اخلاق کے اختیار کرنے میں رکھی ہے۔ اصل خوشحالی اللہ تعالیٰ نے ایمان، تقوی یعنی پرہیزگاری اور اعلیٰ اور عمدہ اخلاق کے اختیار کرنے میں رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرداروں کی بات کو ناپسند فرمایا کہ یہ کون ہوتے ہیں آپ کو کہنے والے کہ یہ فقیر قسم کے صحابہ کی جماعت کو آپ سے جدا کر دو۔ کیا یہ لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اپنی سرداری کے زور میں آپ کو دبا لیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کا مقام اس کی سرداری کی وجہ سے نہیں بڑھتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کا مقام اس کے ایمان کی مضبوطی اور اس کے تقوی کی بنیاد کے اوپر بڑھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ بڑا رتبہ والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگاری والا ہو۔ ان آیات سے اس بات کا پتہ چلا کہ ایمان، تقوی اور عمدہ اخلاق کے اختیار کرنے پر اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ مادی اسباب کی فراوانی پر بڑے مقام نہیں ملتے، سونے چاندی کے سکوں پر بڑے مقام نہیں ملتے۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے کہ جس چیز کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اس چیز کو اختیار کریں، یعنی ایمان، تقوی اور اچھے اخلاق، حلال اور حرام کی تمیز اور حقوق کی ادائیگی، اسے اختیار کریں اور اپنی نظروں کو دنیا کی طرف نہ لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
یریدون وجہ، اللہ تعالیٰ نے ان فقیر صحابہ کے پاس بیٹھنے کا حکم کیوں دیا کہ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو پابندی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، یریدون وجہ، اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، جن کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، جو حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ گویا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ بتا دیا، ایک عمل بتا دیا، اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت کو اپنی طرف متوجہ کروانے کا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پختہ ایمان اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، نمازوں کی پابندی کریں، تلاوت کلام پاک کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، درود و استغفار کی پابندی کریں، حلال اور حرام کا خیال رکھیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کو لازم پکڑیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر آدمی اللہ کا مقرب بنتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی کے اوپر اللہ کی رحمتیں سایہ کرتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت اترتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت ایسے تنگی کے حالات میں اللہ کے راستے میں چلی ہے کہ پیروں کو چھپانے کے لیے جب ان کے پاس جوتے نہیں تھے اور وہ ریت کے اوپر چلے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے پیروں میں سے خون نکلا ہے، اور خون کو دبانے کے لیے انہوں نے اپنے رومال کو، اپنی چادر کو پھاڑ کر پھر اپنے انگوٹھے کے اوپر کپڑے باندھے ہیں۔ ایسے حالات میں وہ اللہ کے راستے میں چلے گئے، دین کو پھیلانے کے لیے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر انہیں یہ مقام دیا ہے کہ اس طریقے سے بغیر کپڑوں کے چلنے والے اب ملکوں کو سنبھالنے والے ہو گئے ہیں۔ بڑے مقام کا دار و مدار دنیاوی اسباب پر نہیں ہے، یہی بات سمجھائی جا رہی ہے ان آیات میں۔ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا دار و مدار سرداری پر نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے نزول کا دار و مدار اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے اوپر ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے احکام پر زندگی گزارتے ہیں اور آپ کا اتباع کرتے ہیں، اے نبی جی ان کے پاس بیٹھیے اور انہیں اپنے پاس بٹھائیے، اور جو لوگ میرے احکام کی پیروی نہیں کرتے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے، اپنے احکام سے غافل کر رکھا ہے، آپ ہرگز ان کی پیروی نہ کیجیے، ان کی پرواہ نہ کیجیے، ان کے پاس نہ بیٹھیے، اور اس بات کی فکر بھی نہ کیجیے کہ یہ لوگ میرے پاس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان سرداروں کی پرواہ کیوں نہیں کرتی؟ اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بیان کر رہے ہیں، کیسے لوگوں پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی نصرت نہیں اترتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بیان فرما رہے ہیں، مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ ان کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہیں، یعنی ان کے دلوں میں اللہ کا تصور ہی نہیں ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہی نہیں ہے۔ اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جب اللہ کا تصور ہی نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ جب اللہ کا تصور ہی ان کے دلوں میں نہیں ہے تو اللہ کے احکام کو بھی نہیں مانیں گے۔ اس لیے اے نبی جی یہ لوگ ہماری رحمت سے دور ہیں، ان کی پرواہ مت کیجیے۔ وَلَا تُطِعْ
من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه، اور وہ دنیاوی لذتوں کے نیچے دبا ہوا ہے، اپنی خواہشات کے اوپر چلنے والا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ شرافت کا دار و مدار دل کی پاکی کے اوپر ہے۔ شرافت کا دار و مدار، عزت کا دار و مدار دل کی صفائی پر ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری کے اختیار کرنے کے اوپر ہے۔ اور یہ لوگ واتبع ہوا، یہ تو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہ تو دنیاوی لذتوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، یہ تو لذات کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں، نفسانیات کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں۔ واتبع هواه وكان امره فرطا، اور اس کا کام حد پر نہ رہنا ہے، اس کا کام اللہ کے احکام پر نہ چلنا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے سارے کام ضائع ہو جانے والے ہیں، اس کے سارے کام بیکار ہیں، اس کی زندگی بیکار ہے، خواہشات پر چلنے کی وجہ سے، اللہ کے احکام کو نہ ماننے کی وجہ سے اس کی زندگی بیکار ہے، اس کے اعمال باطل ہیں، وہ حق کی مخالفت کرنے والا ہے، وہ حق کو اپنی پشت کے پیچھے ڈالنے والا ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے وہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ آپ ان کو اپنے پاس بٹھائیں۔ اس نے تو حق کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ انہی وجوہ سے غفلت، شہوت پرستی اور حق پر نہ چلنے کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کی نصرت اور اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ تو گویا ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اللہ کی نصرتوں کو کھینچنے والی، اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے والی صفات کو بیان فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنا، ایمان لانا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، درود و استغفار پڑھنا، حلال اور حرام کی تمیز کرنا، اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا۔ یہ وہ اسباب ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کی نصرت اترتی ہے، اللہ کی رحمت سایہ کرتی ہے، اور اللہ کے نزدیک دنیا اور آخرت میں بڑا مقام ملتا ہے۔ اور تین چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر آدمی اللہ کی نصرت اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ غفلت سے زندگی گزارنا، نمبر 2 خواہشات کے پیچھے چلنا، لذتوں کے پیچھے چلنا، دنیاوی لذتوں کے نیچے دب جانا، اور حق کو پشت کے پیچھے ڈال دینا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر آدمی نصرت خداوندی اور رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اے نبی جی، یہ جو سردار آپ سے آ کر یہ درخواست کر رہے ہیں، یہ تو ہماری رحمت سے دور ہیں، اس لیے وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں، اور وہ جن کو یہ لوگ آپ سے جدا کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر تو ہماری رحمتیں سایہ کرتی ہیں، اس لیے وہ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ آپ ان کے پاس اپنے آپ کو بٹھائیں۔ تیرے آقا علیہ السلام اس آیت کریمہ کے نزول کے اوپر فرماتے تھے کہ کتنی خوش قسمت ہے یہ قوم، اور کتنا خوش نصیب بنایا اللہ نے مجھے کہ میری حیات میں، میری زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم دیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بشارت سنا دی کہ قیامت تک کے لیے جو کوئی بھی اپنے آپ کو ان اعمال کا پابند بنائے گا جن کا ذکر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ میں ذکر بیان کیا گیا، تو اس کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ گویا اللہ کے رسول علیہ السلام کو ان کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔
اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ جو کوئی بھی اپنے آپ کو ان اعمال کا پابند بنائے گا اسے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفوں میں آپ کے مبارک امتیوں میں روز محشر میں جگہ ملے گی. اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ آپ کو ان لوگوں کو ساتھ رکھنا ہے اور آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جو یہ اعمال کرتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا. اور وہ لوگ رحمت سے دور جو غفلت سے زندگی گزارتے ہیں، جو شہوتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لذتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ رحمت سے دور. جو حق کو پشت پشت ڈال دیتے ہیں، حق کی پرواہ نہیں کرتے، وہ رحمت سے دور. اس لیے وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے پاس بٹھائے رکھیں. اس سے تبلیغ کا ایک اصول معلوم ہوتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سردار جنہوں نے پیارے آقا علیہ السلام سے آ کر درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ، اگر جب ہم آپ کے پاس آئیں اس وقت میں آپ ان غریب صحابہ کو آپ سے دور کر دیں اور ہمارے لیے مخصوص بیٹھنے کی جگہ خاص متعین فرمائیں کہ ہمارے ساتھ یہ غریب قسم کے صحابہ نہ بیٹھیں، ہم اور آپ بس. ان سرداروں نے یہ درخواست کی. تو اگر یہ ایمان لانا چاہتے تھے تو ان کی درخواست قبول کر لینے میں کیا حرج تھا؟ کوئی ہوتا تو نہ تو جو درخواست قبول کر لی تھی ہو تو. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو منظور کیوں نہیں فرمایا؟ کیوں اپنے حبیب علیہ السلام کو منع فرمایا کہ نہیں، قبول نہیں کرنی ان کی بات، اور صحابہ کو آپ سے دور نہیں کرنا، آنا ہو تو آوے، نہ آنا ہو تو نہ آوے؟ اللہ نے کیوں ایسا فرمایا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر ان سرداروں کو ایک خاص مجلس ان کے لیے منعقد کر کے ان کو بٹھایا جاتا تو ان کا ایک قسم کا اعزاز معلوم ہوتا، ان سرداروں کا ایک خاص قسم کا اکرام معلوم ہوتا. اور یہ لوگ تو غافل تھے، صرف پریشان کرنا چاہتے تھے، ایمان لانے والے تو تھے نہیں. اس کی وجہ سے وہ مسکین صحابہ کرام کے دل میں تکلیف ہوتی، دل شکنی ہوتی، اور ان کو یہ باتیں ناپسند گزرتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ ان سرداروں کی وجہ سے غریب صحابہ کو الگ کیا جائے اور ان کے لیے الگ مجلس لگائی جائے، کیونکہ ان کی الگ مجلس سے ان کا دل ٹوٹتا. اس سے ایک اصول معلوم ہوا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا تبلیغ میں کسی سے کوئی امتیاز نہیں کرنا چاہیے. سارے برابر، اللہ کے احکام کو پہنچانے میں، اللہ کے احکام کو سنانے میں سارے لوگ برابر ہوتے ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی کسی کا خاص امتیاز نہیں کیا جاتا. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہمیں تبلیغ میں اس بات کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری کسی بات کی وجہ سے، ہمارے کسی کام کی وجہ سے، حضرت شیخ نے فضائل میں بھی اسے بیان کیا ہے کہ کسی کا بھی دل ٹوٹنا نہیں چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے یا کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے کسی کی دل شکنی ہو، کسی کا دل ٹوٹے ہیں. یہ اصول ان آیات سے معلوم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ سردار جو آپ سے آ کر درخواست کرتے ہیں، اے نبی جی ان کو ماننا واننا کچھ نہیں ہے، بس یہ تو لوگ ایسے ہی مذاق کے طور پر آپ کے پاس آتے ہیں. وَقُولِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اگر ماننا ہوتا تو حق تو آپ کے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے، قرآن کی آیتیں آپ کے پاس آ چکی ہیں. ماننا ہوتا
تو مان لیتے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ماننا چاہے تو انہیں روکا کس نے ہے؟ چاہو تو مان لو اور نہیں چاہتے تو نہیں مانو. اگر نہیں مانو گے تو پھر دنیا میں بھی ذلتی ہیں، پھر آخرت میں بھی بڑا سخت عذاب ہے. کیا ہے؟ نہ ماننے والوں کے لیے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے نہ ماننے والے ظالمین کے لیے، جو ایمان نہیں لاتے، جو آپ کی باتوں کو نہیں مانتے، نارن جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے. احاط بہم سرادقها، ایک باڑ کی طرح انہیں گھیر لے گی جہنم کی آگ کی شعلیں. احاط بہم سرادقها. پھر آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ سرادق کی تفسیر فرمائی کہ سرادق یہ جہنم کی آگ کی شعلیں چہار دیواری کی طرح ہیں. یہ چاروں طرف جو دیواریں ہوتی ہیں یہ چہار دیواری کی طرح ہیں. یہ اس طریقے سے چاروں طرف سے نہ ماننے والے ظالمین کو گھیر دے گی جہنم کی آگ کی شعلیں. احاط بہم سرادقها، اس طریقے سے گھیر دے گی. اور پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جانب کی آگ کی دیوار اتنی چوڑی ہے کہ 40 سال سفر کر کے اس چوڑائی کو طے کیا جائے. اتنی چوڑی آگ کی دیواریں ان کفار کو چاروں طرف سے گھیر لے گی کہ 40 سال سفر کر کے چوڑائی کو طے کیا جائے. اتنی ایک طرف کی، اتنی دوسری طرف، اتنی تیسری، اتنی چوتھی طرف، چاروں طرف سے گھیر لے گی. احاط بہم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ. جب ان کو اس آگ کی تپش کی وجہ سے پیاس لگے گی اور وہ پانی پینے کو مانگیں گے تو گرم تیل کی تلچھٹ کی طرح ان کو پانی پینے کو دیا جائے گا، یا جہنمیوں کا پیپ ان کو پینے کو دیا جائے گا، یا جہنمیوں کے زخموں سے ریسنے والا بہنے والا خون ان کو پینے کو دیا جائے گا. کتنا برا پینا ہے. یشوی الوجوہ، یہ اتنا گرم ہوگا کہ وہ پینے کے لیے جب اسے اپنے منہ کے قریب کریں گے تو ابھی تو ہونٹوں کو لگایا بھی نہیں ہوگا. اس کی تپش کی وجہ سے، اس کی گرمی کی وجہ سے پورے چہرے کی چمڑی جل کر اسی میں گر جائے گی. پھر بھی پیاس اتنی لگی ہوگی کہ وہ اسے پینے کی کوشش کریں گے، پینے کے لیے ہونٹ پر لگائیں گے، وہ جلیں گے، اندر اتاریں گے تو اس کی گرمی کی وجہ سے جب وہ اندر اترے گا تو اندر یا اندر سے باہر آ جائے گی ریزہ ریزہ ہو کر. بئس الشراب. اللہ فرماتے ہیں اللہ کو نہ ماننے والے، کفر اور شرک کے ساتھ زندگی گزارنے والے ظالمین کے لیے یہ کتنا برا پینا ہے. وساعت مرتفقہ، اور ان کے لیے یہ جہنم کی آگ کتنی بری آرام گاہ ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اس کے مقابلے میں فمن شاء فلیؤمن، جو ایمان لاتے ہیں، جو اے نبی جی آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کے لیے کیا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. ان لا نضيع اجر من احسن عملا، تو جو نیک عمل کرتے ہیں ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. ان کی نیکیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی، ان کا ایمان لانا کبھی ضائع نہیں ہوتا. دنیا میں وقتی طور پر حالات آ سکتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر انعامات کی، اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر ان کے لیے جنت کی ایسی نعمتیں لکھ دی جاتی ہیں کہ جس کو دنیا میں انسان تصور نہیں کر سکتا. لا نضيع اجر من احسن عملا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے
کہ اعمال صالحہ، نیک اعمال کا مطلب خالی نمازیں پڑھ لینا، خالی ذکر اور تسبیح کر لینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر مرحلے میں جس وقت کا جو حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، یہ اعمال صالحہ میں داخل ہے۔ یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شوہر بیوی کے مقابلے میں اچھا شوہر بنتا ہے تو وہ اعمال صالحہ میں داخل ہے۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے اچھی بیوی بنتی ہے وہ اعمال صالحہ میں داخل ہے۔ اگر کوئی بہو اپنے ساس سسر کے لیے اچھی بہو بنتی ہے وہ بھی اعمال صالحہ میں داخل ہے۔ اگر کوئی ساس سسر اپنی بہو کے لیے اچھے ساس سسر بنتے ہیں وہ بھی اعمال صالحہ کرنے والوں میں داخل ہیں۔ اگر کوئی اولاد ماں باپ کی فرما برداری اختیار کرتی ہیں وہ بھی اعمال صالحہ کرنے والوں میں داخل ہیں۔ اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی فکر کرتے ہیں وہ بھی اعمال صالحہ کرنے والوں میں داخل ہیں۔ اگر کوئی حلال کمائی کی فکر کرتا ہے، بھلے وہ کمائی کی فکر کرتا ہے، وہ بھی اعمال صالحہ کرنے والوں میں داخل ہیں۔ اگر کوئی حرام کے لقمے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بھلے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی اعمال صالحہ کرنے والوں میں داخل ہیں۔ زندگی کے ہر مرحلے کا عمل اس کے لیے اعمال صالحہ میں داخل ہے، اور اس کے لیے دنیا میں نعمتیں جنت میں کبھی سوچی نہ ہو ایسی بے انتہا نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جنت و عدن، باغات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہو، یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور باریک اور گھارے ریشم کا لباس ان کو پہنایا جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کے درخت کچھ ایسے بنائے ہیں جن کے پھلوں کے پھٹنے سے ایک کپڑا بنتا ہے۔ جنت کے پھلوں کے پھٹنے سے پھر یہ ریشم کا کپڑا بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنتی زیور جنتیوں کو پہنائیں گے۔ دنیا میں مردوں کے لیے جائز نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں وہاں کا ماحول ایسا بنا دیں گے کہ وہاں جنتی مرد بھی زینت کے لیے سونے چاندی کے زیور پہنیں گے۔ یہاں اگر کوئی مرد کان میں بالی پہن لے بھدا معلوم ہوتا ہے، ناک میں پہن لے بھدا معلوم ہوتا ہے، گلے میں ہار پہن لے وہ پاگل سا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کے عرف میں یہ چیزیں مردوں کی زینت کی ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں ماحول ہی ایسا بنا دیں گے کہ وہاں ان کے لیے یہ چیزیں زینت کی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ زینت کے طور پر انہیں پہنائے گا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں، یہاں اللہ نے جس چیز کو ناجائز قرار دیا اس سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی اس مراد کو پوری کرتا ہے۔ تو دنیا میں یہ ناجائز ہے سونا اور چاندی مرد کے لیے استعمال کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، اور وہاں مزہریوں پر ٹیک لگا کر آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ نعم الثواب، کیا یہ خوب بدلہ ہے جو جنتیوں کو ملے گا۔ وحسنت مرتفقا، اور کتنی بہترین آرام کرنے کی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ فیصلے کی بات ہے، حق پر ماننے والوں کے لیے یہ انعام ہے اور حق پر نہ چلنے والوں کے لیے یہ سزا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ آگے ایک قصہ سنا رہا ہے کہ حق پر چلنے والا ایک آدمی تھا اور حق کی خلاف ورزی کرنے والا ایک آدمی تھا۔ دو سگے بھائی تھے، ان دو سگے بھائیوں کا قصہ اللہ رب العالمین آگے سنا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بما هو أهله
الہ العالمین ایمان کامل ہم سب کو عطا فرمائیے، مضبوط یقین عطا فرمائیے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ جن جن چیزوں کو تو نے اعمال صالحہ میں بیان فرمایا ہے، ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ رب العالمین جہنم کی آگ، جہنم کے مراحل، دوزخ بڑی سخت و بری جگہ ہے، اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ مولا کریم یہاں آگ کی بات تو چھوڑیے، اتنے دور سورج کی تپش کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، پھر جہنم کی آگ کو یہ تیرے کمزور بندے کیسے برداشت کر سکیں گے؟ الہ العالمین اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، جنت الخلد میں جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں عمدہ باغات میں جگہ نصیب فرمائیے۔ تیرے لاڈلے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس جنت الخلد میں نصیب فرمائیے، تیرے نیک بندوں میں شامل فرمائیے۔ رب کریم تیری رحمتیں، تیرے انعامات ہم سب کے اوپر جاری فرمائیے، تیری رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائیے، تیری خفگی اور تیرے غصے سے حفاظت فرمائیے۔ قرآن الکریم جن اعمال کو تیری رضا کا سبب بناتے ہیں، ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جو کام تیری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔